بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم اختر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوعید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی، اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون و حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان حدادات صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو بچھاڑ دیا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا تھا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموں زاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر پٹھا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ ایسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان
اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو ایک برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپا خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دینا۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکے میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بے تاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں آتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں خدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے وہ 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم
हारिस बिन शमर गसाई को भिजवाया गया। जब हारिस बिन उमैर बलका के इलाका मोता पहुंचे तो यहाँ के ईसाई हाकिम शर्जील बिन उमर ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया और सफारती आदाब व अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाते हुए हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर डाला। जब हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन उमैर की शहादत की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद दुखी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन हारिस को 3000 मुजाहिदीन के साथ हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खून का हिसाब लेने के लिए मोता की तरफ रवाना फरमाया। ये 8 हिजरी का वाक़या है। लश्कर रवाना फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि अगर दुश्मन से लड़ते हुए ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो जाएं तो लश्कर इस्लाम हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ेर क़यादत लड़े। अगर हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी राह अल्लाह में जहाद करते हुए जाम शहादत नोश कर लें तो इस्लामी फ़ौज की क़यादत हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन रवाहा संभाल लें। अगर वह भी हालत हकीकी से जा मिलें तो मुसलमान खुद चुन लें। शर्जील बिन उमर गस्सानी को जब इस्लामी फ़ौज रवाना होने की इतलात मिली तो उसने ज़ोर और शोर से जंगी तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही रोम के बादशाह से मदद तलब की जो इत्तेफाक से एक बड़े लश्कर के साथ इसी इलाके में मौजूद था। शहंशाह रोम ने 1 लाख फ़ौज शर्जील की मदद को भेज दी। इस्लामी लश्कर जब मोता के करीब पहुंचा तो इसे दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद और वसी पैमाने पर जंगी तैयारियों की पता चला। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए बाद असहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात से आगाह करके मदीना इमदाद की दरख्वास्त की जाए। इस मौका पर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन रवाहा ने मुसलमानों को मुखातब करके कहा, ऐ लोगों, हमें दुश्मन की तादाद की क्या परवाह, हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दें और शहादत का दर्जा पाएं। हमारा भरोसा तो सिर्फ अल्लाह ही पर है। उठो, अल्लाह का नाम लो, 2 कामयाबियों फतह या शहादत में से एक हासिल कर लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकरीर सुनकर मुजाहिदीन दुश्मन पर टूट पड़े। आसमान हैरान था और दुनिया की अस्करी तारीख परेशान थी। एक तरफ 3000 मुसलमान थे और दूसरी तरफ बेहतरीन जंगी साजो सामान से लेस 1.25 लाख से ऊपर रोमी और अरब ईसाई फौजियों का जम्ब गफीर था। मुजाहिदीन काफरों के लश्कर पर इस शिद्दत व बहादुरी से चिपटे कि दुश्मन की सफ़ें उलट कर रख दी। सालार लश्कर हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन हारिस दुश्मनों को ख़त्म करते हुए इनकी सफ़ों में दूर तक चले गए। आखिर बेशुमार काफिर सिपाहियों ने इन्हें घेर लिया, लेकिन अल्लाह के इस सिपाही ने जाम शहादत नोश करने से पहले दुश्मन की लाशों के ढेर लगा दिए। इस्लामी फ़ौज की क़यादत हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने संभाल ली। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक ही हमले में सैकड़ों दुश्मनों को हलाक कर दिया, मगर मुश्किल ये थी कि कुफ़ार की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनका एक सिपाही मरता था तो इसकी जगह 10 ताज़ा दम सिपाही मुकाबला पर आ जाते थे। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुर्रत व बहादुरी की नई तारीख रकम कर रहे थे। एक दुश्मन ने अचानक हमला करके आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दायां बाजू शहीद कर दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार बाएं हाथ में संभाल ली और इसी जोश और जज्बे के साथ लड़ते रहे। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक बाजू से लड़ते देखकर दुश्मनों की हिम्मत बढ़ी। उन्होंने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को घेरे में लेकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया। फिर इस मर्द मुजाहिद पर बैक वक्त कई वार हुए और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आरज़ू शहादत भी पूरी हो गई। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन रवाहा ने इस्लामी लश्कर की कमान संभाल ली। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क़यादत संभालते ही दुश्मन पर ऐसे ही गज़बनाक वार किए कि जो सामने आया जान से हाथ धो बैठा। दुश्मन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गैज़ व गज़ब देखकर दूर से तीर और नेज़ा और बुर्शियों से वार करने लगा। इसी दौरान एक काफिर की फेंकी हुई बुर्शी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने में लगी और यूं इस्लामी लश्कर का तीसरा सिपा सालार भी रुतबा शहादत पर फायद हुआ। अब अल्लाह के सिपाहियों ने बनी मखजूम के नामी ग्रामी बहादुर और फ़नून हर्ब व ज़र्ब के माहिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर लश्कर चुन लिया।
اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دانوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کے کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قتادہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوجی کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔